بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، جو عنوان چل رہا ہے، جس کی چند باتیں میں نے ذکر کی کہ گھر جو میاں بیوی سے بنتا ہے، اس میں اگر میاں بیوی سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ گھر کو جنت بنا دیتے ہیں، اور اگر سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، کم عقلیں ہوتے ہیں، تو گھر جہنم بن جاتا ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو الغرض چند باتیں ذکر کی تھی کہ عقل مند اور بے وقوف میاں بیوی کی نشانیاں کیا ہیں، آگے ذکر کی. مزید عقل مند اور سمجھدار میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اور بے وقوف میاں بیوی وہ اپنے اختلافات، اپنے لڑائی جھگڑے دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہوئی تو بعض مرتبہ مرد اس کی غلطی کو، اس کی کوتاہی کو معاف کرنے کے بجائے سب کے سامنے اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، سب کے سامنے اس کو جھاڑ رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے سب کے سامنے. اچھا، پھر اس میں عورت بھی برابر کا ساتھ نبھاتی ہے کہ وہ بھی پھر اس کو، ہمارے زمانے میں ولتا جواب، وہ پورا اس پر دیتی ہے. تو ہوتا یہ ہے اس کی وجہ سے کہ گھر بننے کے بجائے اور زیادہ بگڑ جاتا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، بہت پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کو حقیقت میں قرآن کی اگر کسی آیت نے سمجھایا ہے سب سے اسٹرانگ اور پاورفل انداز میں کہ یہ ہے کون، یہ دونوں، تو وہ یہ آیت ہے دوسرے پارے کی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا مقام سمجھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی حیثیت سمجھا رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق سمجھا رہے، ایک دوسرے کا مقام مرتبہ کیا ہے وہ سمجھا رہے. کیا فرمایا کہ ہن وہ عورتیں، لباس لکم، اے مردو تمہارا لباس ہے، وَأَنْتُمْ اور اے مردو لباس لہن، ان عورتوں کا لباس ہو تم. یعنی یہ فرمایا مردوں سے کہا تم عورتوں کا لباس ہو، اور عورتوں سے کہا تم مردوں کا لباس ہو. دنیا کے بہت سارے شاعر یا اسی طریقے سے کلام کہنے والے، بات کرنے والے، یا میاں بیوی کے جھگڑوں کو سلجھانے والے، یا میاں بیوی کے بارے میں کچھ کلام کرنے والے، وہ کیسے سمجھاتے ہیں. جب شوہر بیوی کو لے کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم دونوں تو گاڑی کے دو پہیے ہو، تمہارے بغیر زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، تم تو جیون ساتھی ہو، تم تو سکھ دکھ کے ساتھی ہو، تم تو لائف پارٹنر ہو. اور اس کے علاوہ پھر جس کی جیسی بساط، میرا رب، میرا اللہ، ان کو کیسے سمجھا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں، اچھا پہلے عورتوں کو کہا، پہلے عورتوں کا نام لیا، مردوں کو یہ سمجھایا ہن وہ عورتیں لباس لکم تمہارا لباس ہے، پہلے عورتوں کے. پھر فرمایا اور اے مردو تم ان عورتوں کا لباس ہو. پہلے عورتوں کا تذکرہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمزور ہے، فطری اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اسی طریقے سے جذبات کے لحاظ سے بھی وہ کمزور ہے. بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے نا، بات میں کہہ دیتے ہیں تانے دینے والی، کم عقلی، ٹیڑھی پسلی. تو یہ تمام چیزیں حدیث میں ذکر کی گئی ہے. حضور نے فرمایا ناقصات العقل، ان کی عقل کم ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ یہ ٹیڑھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پسلی بھی کبھی کوئی سیدھی دیکھی ہے؟ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے پسلی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے.
اصل میں یہ عورتوں کی برائی نہیں بیان کی گئی ہے، ان کی خوبی بیان کی گئی ہے، اچھائی بیان کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، دیکھیے مردوں کو سمجھایا گیا ہے ان باتوں کو کہہ کر، مردوں کو تیار کیا گیا ہے ان باتوں کو کہہ کر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے عورتوں کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ سب جذبات کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے انسان فیصلے دو طرح سے کرتا ہے، ایک پورا سوچ کے، وچار کے، دماغ سے، اور ایک فیصلے دل سے کرتا ہے۔ دل سے کیے ہوئے فیصلوں کو بعض مرتبہ پچھتانا بھی پڑتا ہے، اور دماغ سوچ وچار کے فیصلے کرنے کے بعد انسان پچھتاتا نہیں ہے عام طور پر، اس لیے کہ بہت غور کیا۔ اور دل کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جذبات میں لیے گئے ہوتے ہیں، جوش میں آ گیا، جذبات میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور فیصلہ کر دیا کوئی بات کا۔ مرد کے اندر یہ کیفیت، یہ چیزیں کم ہوتی ہے، عورتوں میں یہ کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً ہی کسی چیز پر جذبات میں آ جایا کرتی ہے، اس لیے کہ ان کے دل ان کو محبت کی مٹی سے گوندھ کر اللہ نے بنایا ہے، ان کے سارے فیصلے دلوں کے جذبات کے ہوتے ہیں۔ تو الغرض پہلے اسی لیے عورتوں کا تذکرہ، پھر کیا کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اچھا اللہ نے لباس کہا ہے، کتنے آسان لفظوں میں ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے۔ ایک گاؤں کا رہنے والا بھی اگر اس تعبیر کو پڑھے، دیہات کا رہنے والا، کہ جب قرآن کا ترجمہ کھولے اور وہ پڑھے کہ اللہ یہاں میاں بیوی کے بارے میں بتا رہے، کیا کہہ رہے؟ ہن لباس لکم، عورتوں کو کہا جا رہا ہے تم مردوں کا لباس ہو، وانتم لباس لہن، اور مردوں سے کہا جا رہا ہے تم عورتوں کا لباس ہو، یعنی ہم دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا۔ اب پھر انسان لباس کے بارے میں سوچے، غور کرے کہ لباس انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جو ہم نے کپڑا پہنا ہے سب الحمدللہ کپڑے کے ساتھ بیٹھے، اگر اس مجلس کے اندر جیسے میں یہ الحمدللہ سارے ہی مناسب کپڑے کے ساتھ بیٹھے، تمام کپڑوں کے ساتھ بیٹھے، اگر کسی نے اس مجلس کے اندر اوپر کا کپڑا اتار دیا، صرف اندر بنیان وغیرہ پہن، پھر بھی ایک عیب کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ اس نے اس مجلس کے اندر ایسا کپڑا اتار دیا۔ حالانکہ وہی شخص سارے لوگ چلے جائیں مسجد کے اگر کونے میں سو رہا ہوگا تو وہ اوپر کا لباس اتار کر سوئے گا، لیکن ایک لباس کی اہمیت ایسے سمجھائی گئی ہے کہ لباس انسان کی زندگی میں اتنا قیمتی ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی ایسی گزارنا کہ ایک دوسرے کا لباس بن کے رہو۔ دیکھیے لباس بہت سارے کام کرتا ہے، ایک تو انسان کے عیب چھپاتا ہے، ہم نے یہ کپڑا پہنا ہے، ہمارے اندر بعض مرتبہ بنیان پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ بھی رحم کی بھیک مانگتی ہے کہ بھائی اب تو ہمیں پھینک دو یا کسی کو دے دو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کو دھو کے سکھا کے پھر اس کو، لیکن جب یہ اوپر کا کپڑا آ جاتا ہے تو وہ اندر کا عیب چھپ جاتا ہے۔ یہ کس نے کام کیا؟ عیب کے چھپانے کا کام یہ کپڑے نے کیا۔ شوہر اور ایک بیوی دونوں کو کہا کہ تم بھی دو ایک دوسرے کے لباس ہو، چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہوتی ہے، بشر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، چھپانا یہ تمہاری فطرت ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کپڑا ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ہم خوبصورت نظر آئے، جیسے ہوتے ہیں نا شادی کا کپڑا الگ، اسی طریقے سے فنکشن کوئی گھر میں اس کا کپڑا الگ، عید کا الگ، رات کو سونے کا نائٹ شوٹ الگ، گھر میں کام کرنے کا الگ، کام پر جانے کا الگ، جاب کا الگ، تو وہ الگ الگ لباس سے، جیسے آج کل تو بہت سارے الگ الگ لباس کے نام بھی ہو گئے، پارٹی ویئر ہے، کیجول ہے، نائٹ ویئر ہے، فلاں ہے، کہ جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی انسان یہ پوزیشن کے اندر ہے کہ بھئی وہ نائٹ شوٹ پہن کے بھئی اب یہ سونے جا رہا ہے، ایسے کپڑے پہنے کہ جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے پارٹی ویئر تو یہ شاید کسی جگہ کھانے جا رہا ہے، کسی جگہ اور چیزوں میں، تو یہ ایسے ایسے لباس بھی عام طور پر نکل گئے۔ تو یہ سب چیزوں کا مقصد انسان خوبصورت لگے، اچھا لگے۔ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ایسے ہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے خوبصورت بنتے ہیں، ورنہ گھر دیواروں کا نام نہیں ہے، خوبصورت ٹائلز کا نام نہیں ہے، بہترین پینٹنگ کا نام نہیں ہے، اچھی سے اچھی قیمتی کروڑوں کی بلڈنگ کا نام گھر نہیں ہے۔ گھر
جو بنتا ہے وہ شوہر اور بیوی ان دونوں کی وجہ سے وہ گھر گھر کہلاتا ہے. اس لیے بیوی کو کہتے ہیں گھر والی، کہ اس کی وجہ سے وہ گھر چلتا ہے، اس کی وجہ سے وہ گھر گھر ہے. اور شوہر کو فرمائے الرجال قوامون، ذمہ دار نگران، کہ اس کو پورا سرتاج اور پورا سربراہ بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے لباس کے بغیر ہم تھوڑی دیر بھی نہیں بیٹھ سکتے. لباس کے بغیر، میں نے کہا نا گزشتہ بھی، کہ ایک گانڈا پاگل بھی ہوگا وہ بھی کم سے کم سطر موٹا موٹا تو وہ پہن لے. رات کو سو رہے ایکلے کمرے میں ہیں اکیلے ہم، اس کے باوجود سب کپڑے اتار کے نہیں سوتے، اچھا بھی نہیں لگتا ہے، اور ہمیں ناگوار بھی ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کپڑے پہن کر، یعنی لباس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہے. یہ ہے لباس کی اہمیت. اس لیے یہ تو ہمارا ہندوستانی سماج اور ہمارا ہندوستانی معاشرہ، ہندی معاشرہ جو ہندوؤں سے آیا ہے عام طور پر، تو اس میں وہ عورتیں جن کو وہ جو بیوہ ہو جاتی ہے، جن کے شوہر دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو طلاق والی ہو جاتی ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں پھر بھی ان کی شادی کی نکاح کی فکر گھر والے نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے، عورت یعنی ستر، پردہ، چھپی ہوئی، شرم والی، اللہ نے وہ سامنے سے چل کے نہیں گئی کہ میری شادی کرواؤ مجھے جانا ہے. بہت کم الا ماشاء اللہ ایسی ہوتی ہیں، اور وہ ہمت کر کے، کیونکہ ان کی زندگی آگے گزارنی، لیکن گھر والے اس کے نہ کہنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے، اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی شادی نہیں کرنی ہے، یہ سامنے سے کہے تو ہمیں سمجھ پڑے. نہیں، لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں ہے. ہوتا یہ تھا عرب کے اندر، بلکہ دیکھیں نا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ میری بیوی کا اگر انتقال ہوتا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ 10 دن کے بعد میں بھی مر جاؤں گا، پھر بھی یہ 10 دن بغیر بیوی کے نہیں رہوں گا. یہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ، یہ ایسے سمجھایا گیا ہے. اس لیے میری ایک گزارش بھی یہی ہے عزیز بزرگوں، کہ ایسی بیواؤں کی، ایسی مطلقاؤں کی، جتنی طلاق والی عورتیں ہیں، ان کے نکاحوں کی خاص طور پر ماں باپ فکریں کریں، ان کے مناسب جوڑوں کا انتظام کریں. ہوتا یہ ہے کہ رشتہ ایسا پھر تلاش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس رشتے کی کیٹیگری کے اندر کہہ لیجئے، یا اس رشتے کے مناسب، یعنی ہماری جو سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق پھر رشتہ ملتا نہیں ہے. تو ہماری سوچ کو تھوڑی کم کر دے ہوئے کوشش یہ کرے کہ بس نکاح ہو جاوے. بھئی ظاہر سی بات ہے، طلاق ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، بچے ہے یا نہیں ہے، پھر ہم نے یہ سوچا ایسا خاندان ہو، یہ ہو، فلاں ہو، وہ ہو، تو بہت مشکل ہوتا ہے. عرب میں ہوتا یہ ہے، آج بھی یہ ہے، مناسب جوڑا ملا، بات چیت ہوئی، نکاح ہو گیا، ختم ہو گئی بات. کہ اصل میں مرد اور عورت یہ دونوں کو اصل زندگی کو گزارنا ہے، گھر، مکان، یہ تمام چیزیں تو ایک ضرورت اور وقتی طور پر چیزیں. تو الغرض عزیز بزرگوں، لباس فرمایا گیا ہے مرد اور عورتوں کو، اس لیے اس چیز کی خاص، لباس ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. انسان، کپڑا، یہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس میں سمجھایا گیا انسان کے دل سے سب سے زیادہ قریب جو ہونی چاہیے اس کی بیوی ہونی چاہیے. بعض مرتبہ ماں، ساس جو ہوتی ہے وہ بہت غلط طریقے پر اپنی بیٹی کی زندگی کے اندر دخیل بن جاتی ہے، یا بعض مرتبہ بیوی کی ماں جو ساس ہوتی ہے وہ بھی غلط طریقے پر دخیل بن جاتی ہے. شوہر اور بیوی کو چاہیے نہ اپنے ماں باپ کو، دونوں ایک دوسرے دخیل نہ بننے دے ان کے رشتے کے اندر. قربان جاؤں میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، اور آ کر امی عائشہ کے بارے میں، اصل میں ازواج مطہرات میں سے جو 9 بیویاں حضور کی ایک ساتھ تھی، اس میں سے 4 بیویوں کا گروپ الگ تھا اور 5 بیویوں کا گروپ الگ تھا. یعنی وہ شوکن کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے 2 نکاح کیے ہیں ان سے معلوم کیجئے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. 100 کن کہتے ہیں وہ چھریاں تیز کرنے والے نہیں آتے، وہ چھری تیز کی جاتی ہے جس کے اوپر سے وہ دھار، اس میں سے وہ چنگاریاں نکلتی ہے، تو وہ جو چنگاری اچھل کے آنکھ میں جب لگے نا تو اس کو کہتے ہیں کن ایک، اور ایسے 100 مرتبہ لگے تو اس کو کہتے ہیں 100 کن. اندازہ لگائے 100 کن پھر کس کو کہتے ہیں.
تو الغرض ہوا یہ کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ازواج مطہرات میں سے کسی نے کوئی بات کہہ کے کہا کہ آپ یعنی حضرت فاطمہ کہ حضور سے جا کر یہ بات کہیے. حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بنت ابی بکر، بنت ابی بکر، یہ نہیں فرمایا کہ امی عائشہ کے متعلق، فرمایا ابو بکر کی بیٹی کے متعلق بات کرنے آئی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ فرمایا کہ فاطمہ عائشہ کے متعلق مجھے کچھ مت کہو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی. وہ فاطمہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. بیوی کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی ان کے متعلق مجھے کچھ مت کہو. بے وقوف ہے وہ ماں باپ، کم عقلیں ہیں وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کی زندگی میں خامخواہ کے دخیل بنتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنی لگام کو نہیں چھوڑ دیتے، اس کے بعد بھی تمام چیزیں کنٹرول بیوی کو بیٹی کو سکھاتے کہ ایسے کنٹرول کر، اور اسی طریقے سے اس کے ماں باپ سکھا رہے ہیں کہ ایسے بہو کو رکھنا اور اسی طریقے سے رکھنا ہے. بھائی ان کی ہو گئی، اب ان کو رہنے دو جیسے جس طریقے پر رہنا چاہیں. تو الغرض لباس سب سے قریب ہوتا ہے، لباس انسان کے تابع ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے انسان کے. اسی طریقے سے لباس سے انسان کو عزت ملتی ہے. آج کل کے دور میں یہی ہے، وہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی علماء کی لائن میں کہ بعض مرتبہ، بلکہ تمام چیزوں میں کہہ سکتے ہیں، بعض مرتبہ صلاحیت کی کمی لباس سے پوری کی جاتی ہے. یعنی کہ انسان کو کچھ نہیں آوڑتا. ایک تو ہوتا ہے کہ سب کچھ آتا ہے، وہ گانڈے جیسا بھی پھرے گا نا پھر بھی وہ حل کر لے گا. جیسے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جو تھے ہمارے سائنسداں اور بہت بڑے، انہوں نے کیا ہندوستان کو دیا، بہت سادہ لباس میں رہتے تھے. اسی طریقے سے دنیا کے بہت سارے ایسے بلینر ملینر آپ دیکھ لیجئے، جس نے ایپل فون کو نکالا ہے، یا اسی طریقے سے جس نے فیس بک کی ابتدا کی ہے، شروعات کی ہے، کروڑوں کے مالک ہے، لیکن ان کے لباس بہت سادہ. کیوں؟ انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا دنیا میں. ان کو اب لباس سے عزت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس صلاحیت بھی نہیں ہے، دماغ بھی نہیں ہے، تو ایسے ٹائی سوٹ بوٹ یہ وہ پہن کے آئیں گے کہ لگیں گے کہ وہ سب سے بڑے آفیسر تو یہی ہے. تو ہوتا یہ لباس کی وجہ سے انسان کی عزت بخشی جاتی ہے لباس کی وجہ سے. وہی پولیس افسر اگر ایسے ہی آ جاوے تو 10 بجے کوئی نہیں بھاگے گا. اگر پتا ہے کہ بھئی ہاں یہ ہے، اگر سادہ ڈریس میں آیا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے تو ایسے ہی کھڑے رہیں گے. لیکن وہی ایک پولیس افسر نہیں، بہت ہوتے، ایک معمولی سا چھوٹے سے درجے کا حوالدار بھی لیکن لباس میں آ رہا ہے اس کی وردی میں، 10 بجے ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کیا، بھائی صاحب آگے چلو 10 بجے کرفی ہے. لباس یہ کام کرتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، شوہر اور بیوی کو یہ سمجھائی گئی ہے بات کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہے، اور ان لباس کی وجہ سے انسان کو عزت بھی ملتی ہے، اس لباس کی وجہ سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، اس لباس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ساتھ بھی رہتا ہے. یہ لباس کتنا بھی گندا ہو جاوے لیکن ہم صاف کرتے ہیں نا، اس کو پانی سے کریں گے، سرف ڈالیں گے، صابو ڈالیں گے، چھیل لے کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈرائی کلین میں دھلوائیں گے کہ نہیں میرا کپڑا ہے بہت قیمتی ہے، صاف تو یہ ہونا چاہیے کہ ڈرائی کلین میں بھیجنے کی چاہیے، اس پر 100-200 روپے لے لو صاف کرنے کے، دھونے کے کپڑے کے، ورنہ عام طور پر کپڑے گھر میں دھل جاتے ہیں، یا باہر اگر دھلوائے تو 5-10-20 روپے میں دھل جاتے ہیں. لیکن وہ لباس کی اہمیت کی وجہ سے انسان اتنے روپے بھی خرچ کر دیں، یہ صاف ہونا چاہیے. بس یہی سمجھایا گیا ہے کہ ایسے ہی شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی اگر اہمیت کو سمجھنے لگ جاوے کہ یہ میری زندگی میں کتنا اہم ہے اور میں ان کی زندگی میں کتنی اہم ہوں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ گھروں کے جھگڑے اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. اصل وجہ یہ دین کو ہم نے نہیں سمجھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.